السلام علیکم، میرا نام ہے راحیلہ اظہر اور میں آپ کے لیے مزیدار، انٹرسٹنگ اور سبق آموز کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ تو آج کی کہانی کا نام ہے ماموں کا بھوت۔ اس کے رائٹر ہیں وقار محسن۔ بھیکو دھوبی اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت کنجوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہمان کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دیوار پر کوے کا بولنا مہمان کی آمد کا شگن ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی کوا بھیکو کی جھونپڑی کے اوپر کائیں کائیں کرتا تو اس کی بیوی کہتی ہوئی دوڑتی، اے کلو ہے، بھاگ یہاں سے، جا کہیں اور جا کر کسی اور کی دیوار پر بیٹھ کر کائیں کائیں کر۔ ایک دن جب بھیکو کے ماموں پڑوس کے گاؤں نانپور سے آئے تو دونوں میاں بیوی کے چہرے اتر گئے۔ ماموں نے خیریت پوچھی تو نے آہ بھر کر کہا، ارے بس کیا پوچھتے ہو ماموں، اس بار تو فصل خراب ہو گئی، ہم تو دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ماموں 5 دن تک رہیں گے تو وہ سٹ پٹا گئے۔ رات کو جب بھیکو کی بیوی باسی چاول گرم کرنے لگی تو بھیکو نے ڈرتے ڈرتے کہا، اری بھلی مانس، کہیں باسی چاول کھا کر ماموں لوٹ پوٹ نہ ہو جائیں، چاول میں تھوڑا سا اچار ڈال دینا تاکہ بساط کم ہو جائے۔ بھیکو کا اندیشہ درست نکلا۔ آدھی رات کے بعد ماموں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور کچھ دیر میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بھیکو کو یقین ہو گیا کہ ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، حالانکہ ماموں کو صرف سکتہ ہو گیا تھا۔ بھیکو میاں ڈر کے مارے بڑبڑا رہے تھے، دیکھا میں نہ کہتا تھا، مروا دیا تو نے، اب تو ہم جیل جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی لالٹین کی بتی نیچی کر کے سوچتے رہے کہ کس طرح لاش سے پیچھا چھڑایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جائیں۔ فضلو کمہار سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اس لیے بھیکو نے سوچا کہ لاش کو فضلو کے دروازے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا۔ بھیکو نے ادھر ادھر دیکھا اور ماموں کو فضلو کے دروازے کے ساتھ کواڑ سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ وہاں اندھیرا بھی تھا۔ کچھ دیر بعد فضلو نے گھر کا دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا تو کوئی چیز اس کے کاندھوں پر آ گری۔ فضلو سمجھا کہ چور نے حملہ کر دیا۔ وہ لاٹھی لے کر ماموں پر پل پڑا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ماچس جلا کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ وہ سمجھا کہ شاید میری لاٹھی کے وار سے یہ چل بسا۔ اب فضلو کو فکر ہوئی کہ اس لاش سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ صرف مجید نائی کی دکان سے لالٹین کی دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی اور مجید شٹر نیچا کر کے نماز پڑھنے گیا تھا۔ فضلو نے ماموں کو کمر پر لاد کر مجید کی دکان میں آئینے کے سامنے کرسی پر لاش کو بٹھا کر بھاگ نکلا۔ مجید جب نماز پڑھ کر آیا تو سمجھا کہ کوئی گاہک بال بنوانے آیا ہے۔ جب 2 میلا کپڑا نکال کر کرسی پر بیٹھے شخص کی گردن پر لپیٹنے لگا تو وہ شخص اس کی گردن میں آن پڑا۔ مجید گھبرا کر کونے میں رکھے مٹکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر جب اس شخص کے چہرے پر چھینٹا مارا تو ماموں جو سکتے میں تھے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھیکو کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر رات بھر بھیکو کا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ اس نے نہ صرف ماموں کی جان لے لی بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ دونوں میاں بیوی شرمندہ ہو کر اقبال جرم کرنے کا سوچ کر تھانے پہنچے۔ تھانے دار نے پوری کہانی سننے کے بعد بھیکو اور اس کی بیوی کو حوالات میں بند کر دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فضلو کے ہاں سے لاش برآمد کر کے لائے۔ ادھر فضلو بھی بہت شرمندہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی جان لے لی اور معصوم مجید نائی کو پھنسا بھی دیا۔ وہ بھی اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے تھانے پہنچ گیا اور اقرار کیا کہ دراصل قتل میں نے کیا ہے
اور مجھے سزا دی جائے۔ تھانے دار نے غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے بھیکو کو رہا کر دیا اور فضلو کو بند کر دیا، اور سپاہی کو مجید نان کی دکان پر لاش برآمد کرنے کے لیے حکم دیا۔ مجید نے تھانے آ کر گڑ گڑا کر کہا، سرکار، میری دکان میں آج ایک شخص کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، لیکن پانی کے چھینٹے ڈالنے پر وہ اٹھ بیٹھا مگر بغیر حجامت بنوائے چلا گیا۔ ادھر جب ماموں کرہاتے لنگڑاتے بھیکو کے گھر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ میاں بیوی تو تھانے کی طرف گئے ہیں۔ ماموں جب گھسیٹتے ہوئے تھانے پہنچے، تھانے دار صاحب سر پکڑے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے۔ ماموں کو دیکھ کر بھیکو اور فضلو چیخے، بھوت بھوت! کچھ دیر بعد تھانے دار نے سب کی کہانی سنی اور پوری بات سمجھ کر آنے کے بعد ان میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ بھیکو اور اس کی بیوی ماموں کو سہارا دے کر گھر لے گئے اور 4-5 دن تک ان کی خوب خاطر مدارت کی اور آئندہ کے لیے کنجوسی سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟